بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، انسان جو ہے اپنی تاریخ کے اندر ترقی کی وہ منزل طے کر رہا ہے جس کا شاید پہلے تصور بھی نہ تھا، لیکن اس سفر میں جہاں مختلف اعتبارات سے ترقیاں حاصل ہو رہی ہیں، وہیں بے حیائی کو بھی ترقی اور عروج دیا جا رہا ہے، جو اس سے پہلے زندگی میں اس کی مثالیں یا تاریخ میں اس کی مثالیں کہیں نہیں ملتی۔ اور بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے اس میں کیا رکھا ہے، اصل مزہ تو بدکاری میں ہے۔ آج ہم نے اس کو جاننا ہے، قرآن پاک میں اس کو کس انداز سے بیان کیا گیا اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس پاکیزہ رشتے یعنی رشتہ نکاح کے ذریعے جو ہے وہ زوجین کو حاصل ہوتی ہیں۔ 21ویں پارے میں 21ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں۔ ناظرین، اس میں اس آیت کریمہ کے اندر جو عورت کی یعنی بیوی کی جو تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمہارے سکون کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو برکت اور رحمت ملتی ہے نا، یہ رشتہ نکاح کے ذریعے ہی ملتی ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے حقوق پورے کر کر اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے اور اس کے لیے نان نفقے کا اہتمام کرتا ہے، اس کو رہائش فراہم کرتا ہے، اس کے دیگر حقوق پورے کر کر اس کو ذہنی اور قلبی سکون جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے سکون کا سامان جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، اس کے حقوق پورے کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور جناب اپنی پاسداری کی حفاظت کرتی ہے، اور اس طریقے سے یہ آپس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم رشتے کی برکت سے رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے، آگے اولاد جو ہے وہ کا حصول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلیں جو ہے وہ آباد فرماتا ہے، اور بہت سارے فائدے جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں اپنے ایک لائف پارٹنر کے مل جانے سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بدکاری کے اندر نہیں ہیں، بلکہ اس میں صرف تباہی ہی تباہی ہے۔ وجہ یہ ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ فقط ایک لذت پر اور ذاتی مفادات کی خاطر ہوتی ہے۔ اگر ان کی اولاد بھی ہوتی ہے تو اسے حلالی نہیں بلکہ حرامی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس رشتے کو جو ہے، اس تعلق کو جو ہے وہ تاریخ کی بدترین بدکاری شمار کیا جاتا ہے۔ کسی دور کے اندر بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ اس تعلق کے اندر نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے کوئی حقوق ہیں اور نہ ہی حقیقی محبت ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے جو راہیں ہموار کی مسلمانوں کے لیے، ہر چیز کے اندر ہر اعتبار سے مکمل فائدے ہی فائدے ہیں، بشرطے کہ حقوق کی پاسداری کی جائے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں اس ازدواجی رشتے کے بعد یعنی نکاح کے بعد سکون بے سکونی میں بدل گیا۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو رحمت اور برکت کی بات کی جا رہی ہے، وہیں بے برکتی اور جناب جھگڑوں فسادات کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس سے کوئی انحراف بھی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پورے نہ کیے جائیں۔ شوہر کلیم کرتا ہے بیوی میرے حقوق پورے نہیں کرتی، بیوی کہتی ہے کہ جناب محترم یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں اس پاکیزہ رشتے کو اچھے انداز سے نبھانے کے لیے ان کے حقوق کو بھی جاننا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو سلسلے ہمارے ہو رہے ہیں اس میں ہم یہ جانیں گے کہ ایک شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ بہت اچھے انداز سے ان حقوق کو اگر ہم سمجھ لیں اور انہیں اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو یقین ہے کہ ہمارے گھر میں وہ رحمتیں، وہ برکتیں جس کا بیان قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمیں حاصل ہوں گی، اور ازدواجی زندگی جو ہے وہ پرسکون ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ رب کریم ہمیں اپنے تمام معاملات شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔